أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. اور فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ یہودی سب سے زیادہ جادو سے تعلق رکھتے تھے. جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا اور لوگوں میں شر پیدا کرنا، یہ زیادہ تر یہود کا عمل تھا. فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت کے ساتھ. جبت کی ایک تفسیر سحر ہے، جادو، ان کا جادو پر ایمان. تو اگر ہم بھی کچھ جادو سے تعلق رکھیں گے تو تشبہ ہوگا یہود کے ساتھ. اور یہود سب سے بدترین قوم، سب سے بدترین قوم اس رقعہ ارضی پر یہودی. تو ان کے اعمال اور خصائل کے ساتھ تشبہ کتنا خطرناک ایک عمل ہوگا. اور طاغوت کی بہت سی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر شیطان بھی ہے. اور یہ تفسیر آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز حد سے تجاوز کر جائے جس کے تعلق سے، خواہ وہ معبود ہو یا متبوع ہو، اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، وہ آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا. تو یہود کا شیوا کیا تھا؟ جبت یعنی سحر پر ایمان لانا اور طاغوت پر ایمان لانا. اور آگے یہ تفسیر شیخ الاسلام نے بھی ذکر کی ہے، یعنی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت والسحر والطاغوت الشیطان. جی قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. یہ طاغوت کا دوسرا معنی ہے، یعنی طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز یا شخصیت جس کے تعلق سے آپ شرعی حد سے تجاوز کر جائیں، خواہ وہ کوئی معبود ہو، متبوع ہو، مطاع ہو، یہ بھی طواغیت ہے. اور طاغوت سے مراد جابر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان، کہ طواغیت یعنی طاغوت وہ کاہن تھے جن پر شیطان نازل ہوتے تھے. فی کل حی واحد، ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا جس کا رابطہ جنوں اور شیاطین سے رہتا تھا، اور یہ خبریں اچک کر ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یوں ان دونوں کی ملی بھگت سے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو رہے تھے. تو ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا اور لوگ اپنے فیصلے ان کاہنوں سے کرایا کرتے تھے. یہ بھی طاغوت ہے، یعنی ہر وہ شخص طاغوت ہے جس کا رابطہ شیاطین سے ہو، ان سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو چونکہ ساحر جادوگر کا رابطہ بھی شیاطین سے ہوتا ہے، اس لیے ساحر بھی اس معنی میں طاغوت شمار ہو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.